جس گھر میں سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے اس گھر کو اللہ کون کون سے انعامات سے نوازتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے ایسے زبردست فائدے کہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو بھی میرا امتی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو اس کو قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یوں کہا الف لام میم، تو میں یوں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام ایک حرف ہے اور لام الف ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ گویا جس بندے نے الف لام فے لام میم پڑھا تو اس نے 3 حروف کے مجموعے کو پڑھا اور اس کے بدلے میں اسے 30 نیکیاں ملیں گی، 30 خطائیں اس کی معاف ہوں گی اور اس کے 30 درجات بلند ہوں گے۔ لہٰذا خود بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ ڈھیروں نیکیاں حاصل ہو سکیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں سورۃ الکوثر کے ایسے 5 فائدے بیان کیے جا رہے ہیں جن کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے اتنے بڑے فائدے بھی جی ہاں، سورۃ الکوثر کے ان فائدوں کے بارے میں جان کر ہم بھی حیران رہ گئے اور آپ بھی ان کے بارے میں سن کر حیران ہو جائیں گے، اور یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام مسلمان یہ سوچیں گے کہ کاش اگر ہمیں پہلے ان فائدوں کا علم ہو گیا ہوتا تو ضرور ہم سورۃ الکوثر پڑھنے سے اب تک ان فائدوں سے مستفید ہو چکے ہوتے۔ ناظرین، ویسے تو سورۃ الکوثر پڑھنے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس سورت مبارکہ کے 5 بڑے اور اہم ترین فائدے شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ اس سورت کے فضائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے دنیا میں کیا فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً ہم نے آپ کو آب کوثر عطا کیا، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور یقین جانو کہ تمہارے دشمن ہی وہ ہیں جن کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو کافر آپ کو ابتر کہہ کر طعنے دیتے تھے۔ ابتر سے مراد ایسا شخص جس کا نسب آگے نہ چل سکے، تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے مطمئن ہوں۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے کن گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے سورۃ الکوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام تر مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، اور جتنی یہ چاہے، اور اس کے تمام معاملات اور ان کی دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ سورۃ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سورۃ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں اور جو آخرت کے فضائل اور آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پورے کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا، ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل ہی نہیں ہے، یہ
یہ مکی صورت ہے۔ سورۃ الکوثر کے متعدد فائدے اور فضیلتیں ہیں۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے محدود صورت ہے۔ یہ صورت مسلسل بنی نوع انسان پر ترقی پر بحث کر رہی ہے، البتہ اس صورت کے صرف 3 بند ہیں۔ سورۃ الکوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورۃ الکوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کہ کوئی سورۃ الکوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، اس سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورۃ الکوثر کے کچھ دوسرے فوائد یہ ہیں کہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورۃ الکوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورۃ الکوثر کے چند فوائد ذیل میں سے تفصیل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رکھنا۔ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف اور کا احساس ہو تو قرآن پاک کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہ رہیں، وہ نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورۃ الکوثر کی متعدد بار تلاوت کرے۔ انشاءاللہ عطیہ اللہ سورۃ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے اللہ کی عطا اور سورۃ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے۔ جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کے لیے۔ جو شخص سورۃ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ سورۃ کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی سورۃ کوثر فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 بار کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ نمبر 2، سورۃ کوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس دیں۔ نمبر 3، کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 8، خواہش پوری کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورۃ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کریں۔ نمبر 10، اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ سورۃ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔